وعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. ہم دوسرا کے بعد مختلف علماء کرام مرکزی جماعت اہل سنت والجماعت اور پاکستان کے قائدین، میرے پاس احترام حضور آتی کو میں سب سے پہلے تو آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسے حسین سما ہے آج تو بہاری باہر آئی ہے، جھنڈے جھنڈے نظر آ رہے ہیں، قوم نئے نظر آ رہے ہیں، بجلیاں چمک رہی ہے، در و دیوار جگمگا رہے ہیں، گلیاں چمک رہی ہیں، اور صرف در و دیوار اور گلیاں نہیں بلکہ عاشقان مصطفیٰ کے دل بھی حضور کی محبت سے جگمگا رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، آج وہ مبارک دن ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے وہ پیارا محبوب ہم عطا فرمایا کہ جس کی عطا فرمانے کے بعد اللہ نے قرآن میں اپنے احسان کا اظہار فرمایا کہ میں نے تم پریشان کیا ہے کہ اپنے محبوب میں عطا کیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ایک عظیم احسان کیا ہے کہ ہم نے ایک رسول تمہارے اندر بھیج دیا، محبوب کر دیا. عزیزان من، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم غور کریں کہ بڑی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت پر احسان کا اظہار نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا تمہیں یہ نعمت عطا کی. لیکن جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے عطا فرمائی تو ان کی عطا کرنے پر فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. وہ صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ رب کائنات اپنے اس احسان کا اظہار کر کے ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے ارے کہ میری ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو کہیں نظر انداز نہ کر دینا، اس نعمت کی قدر کرنا. اس لیے احسان کا اظہار کر رہا ہوں، تمہیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم اس نعمت کی قدر کرنا. اگر اس نعمت کی قدر کر دو تو دین و دنیا دونوں کے اندر کامیاب ہوگا. عظیم نعمت کی قدر کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ حضور کے آنے پر ہم حضور کے آنے کے جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. قدر کیا ہے؟ جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، تھوڑے بیٹیاں لگا رہے ہیں، کئی کئی شرابی عاشقان مصطفیٰ. اللہ نے جو فرمایا تھا کہ میں نے احسان کیا اس کی قدر کرو، ہم نے قدر کی. مولا ہم نے تیرے محبوب کی آمد پر جلسے دیکھیے، جلوس بھی نکالے، جھنڈے بھی لگائے، اپنی گلیوں کاروبار کو بھی سجانا، اپنی مسجدوں کو، اپنی محرابوں کو، اپنے گھروں کو بھی سجا دیا. مولا ہم نے تیری محبوب کی آمد پر قدر کر دی. اللہ تعالیٰ ہر اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی بڑی قدر کی بات ہے. تم نے واقعی قدر کی ہے اور اس پر بھی میں تمہیں سزا عطا کروں گا. جو میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائے گا اور جو میرے محبوب کی آمد کی قدر کرے گا، اللہ فرماتا ہے اس میلاد کی خوشی منانے والے سے میں راضی ہو جاتا ہوں، میں راضی ہو جاتا ہوں. اللہ راضی ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ کی خوشی منانے والوں سے، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانا. آج بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ سوسائڈ بامبنگ کا بہانہ بنا جائے کہ صاحب بڑے دھماکے ہو رہے ہیں لہٰذا جلوس ہی بند کر دو. بعض مولویوں نے کہنا شروع کر دیا کتاب بھی بند کرو جب سے اور یہ جلوس بند کرو. یہ دھماکے ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایمان کیا کیا ہے. ارے موت تو آنی ہے، لیکن وہ موت کیسی پیاری ہوگی کرنے سے مصطفیٰ کے لیے ہو جائے.
الدین، معبود تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا، تیرا ہی علاج نہ ہوتا، کائنات سے کچھ پیدا نہ کرتا۔ ظہوری کہتا ہے ارے یہ جان ملی ہے تو مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں ملی ہے، یہ جان ملی ظہوری محمد سے سہیل ہے، یہ جان ملی ظہوری نبی کے سہیل ہے، اس جان کو حضور کے قدموں سے باہر ہو۔ جب یہ جان مصطفیٰ کے صدقے نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی کوٹی کا نالین مبارک کا صدقہ ہے، یہ جان ظہوری کہتا ہے یہ جان اس لائق ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں سے قربان ہو۔ من ہمارا قلعہ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ پر نہیں ہوگا۔ باتوں میں مطالعے کرو عید کے بعد کے اندر آج جن علماء پاکستان کے جلوس پر حملے ہوئے، اور بیت العباد کے اندر بھی جلوس پہ حملہ ہوا، میرا اسماعیل خان کے اندر جلوس بند کیے گئے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان جلوس بند کرنے سے جلوس بند ہو جائے گا؟ کیا دو چار حملے کرنے سے عاشقان مصطفیٰ گھر لے جائیں گے؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ عاشقان مصطفیٰ کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت پر اگر جان چلی جائے تو جب نبی کی عظمت پر جان جائے گی، خدا کی قسم جب وہ مرے گا تو مصطفیٰ پہلے اس سے 50 سال کے لیے موجود ہے۔ لہٰذا یا کام ہو گئے ہم امان قائم کرنے کو اس سے ہو جانا چاہیے۔ میلاد مصطفیٰ جو امن کا وجہ ہے، جو امن کا پیغام لے کر آتا ہے، یہ دن ایسی محبت سے جلوس نکالتے ہیں آج کے بعد مصطفیٰ کون وہ سائن ہیں جو حملہ کر رہے ہیں۔ اور سوچ مرا میں نے پرسوں 3 روز پہلے جن علماء پاکستان کے جلوس نبی کو پاس حملہ ہوا، وہ سب پکڑا گیا، نشان نہیں ہو گئی کہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کون ہے حملہ کرنے والا۔ لیکن اب سوچ سکار کرنا پڑتا ہے کہ اس کے باوجود حکمرانوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، پولیس کا خدمات نہیں کیا، اور آج اس مبارک دن کے اندر سے ہمارا حملہ ہوا ہے۔ ناکام ہو گئی حکمراں ہم امان قائم کرنے کے اندر، ان کو سب سے پہلے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اور یہ سمجھ گئے حملہ کرنے والے کہ مصطفیٰ کے جلوس بنوں گے، یہ ایسے جلوس بنا ہوں اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ ایک حضور کے قدر کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نبی کے میلاد کے سلسلے منعقد کریں، جلوس بھی نکالیں، میلاد مصطفیٰ پر دیکھیں کہ نکال اپنی محبت کا اظہار بھی کریں۔ اور ایک نبی کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے، نبی کی آمد کے میلاد کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ جو نبی نے حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کریں۔ نبی جو نظام لے کر آئے ہیں وہ نظام نافذ کریں اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر نماز قائم ہو تو صرف اور صرف نظام مصطفیٰ سے قائم ہو۔ آج اگر ہم اور آپ اس ملک کی صورتحال دیکھیں یا پوری دنیا کی صورتحال دیکھیں، جہاں جہاں جو مسائل سے مسلمانوں کو پالا پڑ رہا ہے، وہ یاد رکھیے حضور کی ارشادات پر عمل کرنے کی وجہ سے، نظام مصطفیٰ کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہے، احکام مصطفیٰ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ حضور کی قدر نہیں کی ہم نے جیسی کرنی چاہیے۔ آج میں ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی صورتحال ہے اس کی اکاچی ہوتی ہے اس حدیث مبارک کے اندر، صرف حضور پاکستان کے اندر۔ میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ابن عمر سے روایت ہے، آپ تمام مہاجرین جمع تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، حضور نے سب کو جمع کیا اور ان سے کوئی بڑا ارشاد فرمایا ہے جماعت مہاجرین سنو، میں 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور وہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو بڑی بڑی آفتوں کے اندر پھر رہو گے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں تم ان آفتوں میں نہ پھنس جاؤ، ان 5 چیزوں کو اپنا کرو۔ یا رسول اللہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں کہ اگر ہم وہ 5 چیزیں اختیار کر لیں گے تو بڑی بڑی آفتوں میں گر جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلی چیز فحاشی اور بدکاری۔ سرکار نے فرمایا جس قوم کے اندر فحاشی اور بدکاری کھلے عام ہونے لگے اس قوم کے اندر نئی نئی بیماریاں پیدا ہوئی شروع ہوئی۔ ایسی بیماریاں سرکار فرماتے پیدا ہوگی جو پہلے کبھی سنی نہیں۔ اب آج ہم اگر اس معاشرے کو دیکھیں، موبائلوں کے ذریعے
ذریعے اس قدر فحاشی کو روز دیا جاتا ہے، کیسی کھلے عام فحاشی ہو. اس فحاشی کے وجہ سے تو نبی نے فرمایا تھا کہ نئی نئی بیماریاں ہوں گی، بہت نئی نئی بیماری ہم دیکھ رہے ہیں. تو کبھی سنی نہیں تھی ایڈس کی بیماری، کبھی سنی تھی آج اس سے پہلے ہیپاٹائٹس کی بیماری کبھی سنی تھی، کینسر کبھی آج 1,000 سال 100 سال پہلے کبھی کسی نے سنا تھا. ڈینگی وائرس ایک مچھر کاٹ کر آدمی مر گیا، کبھی ایسا دیکھا تھا، کبھی ہوا. شوگر بیماری 90% لوگ اس سے نئی نئی قسم کی بیماری، یہ ساری بیماریاں سرکار فرماتے ہیں یہ بیماریاں نئی نئی قسم کی تمہیں ہوں گی اور اس کی شکل سے وجہ فحاشی کی بدکاری ہے. بدکاری اپنے گھر سے ختم کر دو، اپنے معاشرے سے بدکاری اجزا کی ختم کر دو، تمہاری وجہ سے نئی نئی بیماریاں بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی. سرکار نے فرمایا دوسری چیز، جو لوگ ناپ توڑ کے اندر کمی کرتے ہیں، اگر انہوں نے ناپ توڑ میں کمی نہ چھوڑی اور ناپ توڑ کے اندر کمی کی، سرکار فرماتے ہیں ان پر کئی عذاب مسلط ہوں گے. ایک تو ان پر تحت مسلط ہوگا اور ایک ظالم بادشاہ مسلط ہوگا، ظالم حکمران مسلط ہوگا. اب آپ اگر اس وقت معاشرے کو دیکھیں پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ تجارت کے جتنی خرابیاں ہیں وہ سب ہمارے ادھر موجود ہے. بلیک مارکیٹنگ بھی ہے، چور بازاری بھی ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، ناپتول میں کمی بھی ہو رہی ہے. رات رات شوگر کے اسکینڈل آتے ہیں، ارب پتی بن جاتے ہیں لوگ، عوام کا پیسہ جوڑ کر رات رات آٹے کا اسکینڈل ہوتا ہے، رات رات بن جاتے ہیں. اس چیز مل کے چوری کر کے چل جاتے ہیں، رات رات ارب پتی بن جاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا اس کرپشن کا. یہ جو بےایمانی ہو رہی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو تجارت کے اندر بےایمانی نہ کرو گے تم اس طرح کی عجیب ہوگا، تحت مسلط ہوگا. اب تحت آ گیا، پانی تمام ہو گیا. دریا چل میں پانی کرنے کے لیے ہندوانہ رسول آواز اپنا رہے ہیں، پھول جا کے چڑھائیں. پھول ڈالنے سے نہیں آئے گا دریا چل میں پانی. دریا چل میں اگر پانی چاہتے ہو تو ناپ توڑ کے اندر کمی ختم کرو اور یہ جو کرپشن ہے اس کرپشن کا خاتمہ کرو، انشاءاللہ دریا چل سے بہت جاری ہوگا. سرکار فرماتے ہیں کہ تم یہ کرپشن ختم نہیں کرو گے تو ساری بادشاہوں پر مسلط ہوں گے. آج پاکستان کے حکمران جیسا صحیح ظلم کر رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ہمارے وزیر داخلہ صاحب صبح فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ کون کون دہشت گرد ہے، مجھے پتا ہے کہ کون کون مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے اور کون دہشت گردی کر رہا ہے، لیکن چونکہ میرے حلیف ہیں، چونکہ میری مفاہمت ہے ان سے زیادہ میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر مفاہمت یہ بھی تو ایک بدماش کو رکھا دے گا. ہاں سمجھا کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کیا مفاہمت کا کیا مطلب ہے کہ قاتلوں کو کھلی اجازت دے دی جائے؟ اس پاکستان کے اندر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے صوبائی کہ میں نے قاتلوں کو کھلی چھٹی دیتی ہے، جس کو چاہے وہ مارے، جس کو چاہے وہ قتل کرے، جس سے چاہے وہ پھٹا وصول کرے، میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ مجھے ووٹ دے رہے ہیں. یہ کہاں کا نظام ہے جانے بن؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اس لیے کہ نبی نے اس پہ نشاندہی فرمائی ہے، وہ نظام جب تک ہم نہیں بن لیں گے اس وقت یہ ظلم ہوتا رہے گا. اس وقت یہ ساری حکمر ہمارے سر پر مسلط ہوتے رہیں گے اور اسی طرح ہم پر ظلم کھاتے رہیں گے. میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نے فرمایا سنو تیسری چیز، جو قوم زکات ادا نہیں کرے گی اللہ بارش روک لے گا. اب پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں اس وقت جو جائیداد کے مالک ہیں، سونے اور چاندیوں کے مالک ہیں، ان کی اگر زکاتیں نکلے تو کئی لاکھ روپے نکلے. قیامت کے دن کے ساتھ پڑ جائے گا یہ تمہارا دولت، جس دولت کا پیسہ اور جس پیسے کا زکات ادا نہیں ہوئی ہے. لیکن کتنے جو زکات ادا نہیں کرتے، حضور فرماتے ہیں کہ جو قوم زکات ادا نہیں کرے گی اس سے بارش رک جائے. اب بتائیے پاکستان میں کب سے بارش نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں نماز استفادہ کرو، کوئی نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ کہ جس وجہ سے بارش رکی ہے اس وجہ کو دور کرو، زکات ادا کرو. اللہ کی راہ میں زکات نکالو جو صحیح حق ہے، انشاءاللہ بارش آسمان سے برسنا شروع ہو جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا چوتھی بات سنو، جو لوگ معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے اور معاہدوں کو توڑیں گے بات پر، سرکار نے فرمایا ان پر اللہ دوسری قوموں کو مسلط کر دے گا جو ان کے بعد اور دولت کو بھی روس کے دے جائے. پاکستان کا حال صاحب دیکھیے، ہمیں معاہدوں کی اہمیت سمجھتی وعدے کر کے چلے جاتے ہیں. کسی وعدہ کر لیا کلام کا حق نہیں کرتے وعدہ پورا، کسی وعدہ کر لیا پیسے دوں گا نہیں دے دیا پیسے کھا گئے، پیسے لے کے کھا گئے، یہ زمین دوں گا کھا گئے پیسے، لکھ کے وعدہ کر پھر جاتے ہیں. اور عوام کا تو کیا حال ہے جب خود ملک کا سربراہ وعدہ کرے، لاکھوں کے سامنے وعدہ کرے اور کہتے یہ کوئی قرآن و سنت
اللہ کو متا اس کا عذاب بھی آئے گا. مولا جو والا خلافی کریں گے اس کا عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا میں دوسری قوم کو مسلط کر دوں گا. آج دیکھیے امریکہ پر مسلط ہو گیا. آج بلیک واٹر تنظیم پاکستان کے شہر میں سلطناتی پھر رہتے جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں چھاپا مار دیتے ہیں. کوئی پاکستان کے اندر پھنسانے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. یہ کیوں مسلط ہوئے؟ کس کی ہمت تھی کہ پاکستان کے اندر آتا؟ یہ صرف اس لیے مسلط ہوئے ہیں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا چھوڑ دو تو اللہ تم سے عذاب بھی اٹھا لے گا اور عذاب مسلط کا اعتبار ہوگا. جانے من معاہدوں کی خلاف ورزی سب سے بڑا اس کا یہ نقصان ہے کہ دوسری قومیں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں. اور پانچویں بات حضور نے فرمائی ہوئی تھی کہ جو اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری کریں گے. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ کا جو قانون ہے اس کے خلاف اگر کوئی حکم جاری کریں گے سرکار فرماتے ہیں اس کی سزا اللہ یہ دے گا کہ ان میں پانا جنگ شروع ہو جائے. پاکستان کی حالت آپ دیکھ لیں, اللہ کے حکم کے خلاف ان کے حکم جاری ہو رہے ہیں. کسی کو کہتے چھوڑ دو, جیسا بھی میں نے بتایا کہتے قاضی نے چھوڑ دو, یہ ہمارا ساتھی ہے قتل کیے چھوڑ دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کرپشن کر کے بھاگ رہے ہیں, NLC نے نام آپ کے انداز سے پکڑو باہر مت جانے دو, اوپر چاٹا آتا جانے دو اور باقاعدہ 22 کو سب تک کر دو. پاکستان کا سب سے بڑا غدار پرویز مشرف اس کو سلوٹ دے کر رخصت کیا گیا, گاڑا بنا دے کر رخصت کیا گیا. یہ جب ظلم ہوگا اللہ کے لوگوں کی اس طرح خلاف ورزی ہوگی تو یہ تو ہوگا خانہ جنگی ہوگی. آپ دیکھیے پاکستان میں خانہ جنگی کی کیفیت ہے, بم برس رہے ہیں, کچھ حملے ہو رہے ہیں, کوئی سزا محسوس نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام مصیبتوں سے نجات ملے گانے والے کی لوگ دہشت آ سکے مجھے بتائیے میرے نبی نے کہ میں نے ابھی آپ کو سنائیے اس سے ہمیں آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. ہمیں اپنے طور پر ذاتی طور پر بھی کوشش کرنا ہوگا, لیکن اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اقتدار والوں کی ہوتی ہے. ہر بات اقتدار کی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو ختم کریں, اس کے بغیر یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. حضور نے کیوں نظام قائم کیا تھا مدینہ منورہ کے اندر؟ اسی لیے قیام عمل میں لائے تھے مدینہ کے اندر حکومت قائم فرمائی آپ نے تاکہ ان تمام مفاسد کا خاتمہ ہو, برائیوں کا خاتمہ ہو. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, نظام مصطفیٰ آئے گا انشاءاللہ تو انسان مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ, اور ان تمام کرپشن سے نجات ملے گی, ان تمام فتح خور سے نجات ملے گی انشاءاللہ, ان تمام ظلم و ستم سے نجات ملے گی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا اگر نظام مصطفیٰ آیا کہ یہ میرا دوست ہے, میرا ساتھی ہے, اس سے کوئی چھوڑ دو تو مطلب نہ کرو. نظام مصطفیٰ تو یہ ہے کبھی انہوں نے نہیں اور وہاں کا بیٹا بھی اگر جرم کرتا ہے تو اس کے اوپر کوڑے بنوا جائے. یہاں انشاءاللہ ایسا نظام مصطفیٰ آ جائے تو خدا کی قسم امن امان کا بول بالا ہو جائے گا اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور نظام مصطفیٰ نہیں آیا تو مسلمان اسی طرح لڑتے رہیں گے اور اسی طرح ہم ہر طریقے کا شکار ہوتے رہیں گے. بڑی غالباً آج میلاد مصطفیٰ کے دن ہمیں آج یہ عہد کر کے بنانے جا سکتے کہ نبی کے میلاد صحیح معنوں میں منانا ہے. نبی کے میلاد کو صحیح معنوں میں اس طرح منانا ہے کہ جہاں جھنڈے لگانے ہیں, جہاں اپنے گلی اور پوچھو بازار کو سجانا ہے, وہاں نبی کے حکم پر بھی عمل کرنا ہے اور اس نبی کا نظام جو نبی لے کر آئے اس کو بھی نافذ کرنا ہے, اس کرنا ہے اور اس نظام کے وکاس کے لیے ہر پور سے کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اس ملک کا مقدر ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے قائد اللہ شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے اندر نافذ ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اور اس ملک نظام مصطفیٰ کی روشن اور منور ہوگا اور اس کا تمام مصیبتوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی بات میں فرمائے کھڑے ہو گئے اسلام پڑھیے یا نبی نبی یا حبیب یا رسول اللہ
ابھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کریں اور اس کو تعاون کریں. افسوس کے ساتھ یہ اگر آپ کی انتظامیہ کوئی تعاون نہیں کر رہی اس کو تعاون کرنا چاہیے کہ رب چاہیے بھی تعاون کریں. اے رب کائنات ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو. اے اللہ جنہوں نے میلاد مصطفیٰ منایا ان کو اپنی برکت اور رحمتوں سے مالا مال کر. اے اللہ تو اپنے محبوب کے میلاد منانے والوں سے خوش ہوتا ہے. ہم نے تیرے محبوب کا میلاد منایا ہم سے راضی ہو جائے. اے اللہ ہمیں جنت عطا کر دے, ہمیں دوزخ سے آزاد کر دے, ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما, اچھے کاموں کی رغبت عطا فرما. اے اللہ اس میلاد کی برکت سے پاکستان کو استحکام عطا فرما, پاکستان کے دشمنوں کو خائب و حاصل فرما. اے اللہ جو اس میلاد کے اندر بھی دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو ذلیل و رسوا فرما, ان کو تباہ و برباد کر دے. اور اے اللہ اس میلاد کی برکتوں سے ہمیں مال مال فرما. اے اللہ قائد اہل سنت کے درجے بلند سے بلند کر فرما, ان کو آنا یقین نصیب مرتبہ عطا فرما. قاضی صالح صاحب جو جماعت اہل سنت کے خدا تھی ان کی بھی اللہ بخشش فرما, مغفرت فرما. عمر نیاز کی بات میں آج انتقال ہو گیا, اللہ ان کی بخشش فرما. اے اللہ تمام جتنے ہمارے دوست احباب پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج میلاد کے جلوس میں نہیں ہے, اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ میلاد کے سلسلے میں ان کی بخشش فرما دے. ہمارے تمام مظلومین کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما. اے اللہ جو لوگ تعمیر کرتے ہیں اس جلسے اور جلوسوں کے اندر اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ جن لوگوں نے میلاد کے جلسے کیے ہیں یہ جلوس نکالے ان سب کو اپنے محبوب کی رضا اور اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. قیامت میں حضور کے لباس الحمد کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ پاکستان کو مضبوط فرما. اے اللہ جمہور نصارہ اس کے پیچھے پڑے ہیں ان کو ذلیل و رسوا فرما اور پاکستان کو عزت و عظمت عطا فرما اور اسلام کے پرچم کو یہاں سے والا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ